میں اسمبلی میں منظور کردہ قرارداد پر جاری تنازع کے NC رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ نے کہا ہے کہ کانگریس کے کسی بھی قومی یا ریاستی صدر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی طرف سے گزشتہ اجلاس میں منظور کی گئی قرارداد کی غلط تشریح کریں۔ روح اللہ نے لکھا ہے کہ اس قرارداد کا مقصد 1953 سے 2019 تک جموں کشمیر کی ضمانت شدہ خصوصی حیثیت کی تمام ترامیم اور غیر آئینی منسوخی کے بارے میں لوگوں کی ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ہے۔ اس قرارداد میں واپسی یا تمام ضمانتوں کو ان کی اصل شکل میں واپس کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جن میں دفعہ 370 اور 35A سمیت 1953 سے پہلے آپریشنل رہی تمام گارنٹیز شامل ہیں۔ آغا نے کہا کہ JKPCC یا کسی اور تنظیم کو ایک طرف رکھیں، یہاں تک کہ اگر نیشنل کانفرنس کے اندر سے کوئی بھی قرارداد کی دوسری صورت میں اور عوام کے خواہشات کے خلاف غلط تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عوام اسے مسترد کر دیں گے۔ ان کو لوگوں کی طرف سے غیر متعلقہ کے ایک کونے میں دھکیل دیا جائے گا، جیسا کہ گزشتہ انتخابات میں BJP کے حلیف تھے۔ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری، کابینہ وزیر جاوید رانا اور دیگر سینئر لیڈروں نے چاند کور گرودوارہ جموں میں حاضری دی۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ ایک دن آئے گا جب سکھ برادری کا اسمبلی میں اپنا نمائندہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کا درجہ بحال کیا جائے، سب دعا کریں کہ اسٹیٹ ہوڈ بحال ہو تاکہ بابو کلچر سے لوگوں کو نجات ملے۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ آج ہم خدا کو بھول کر صرف موبائل میں مصروف ہیں، مگر خدا اعلیٰ ہیں۔ فاروق نے کہا کہ انہوں نے دنیا میں کہیں بھی کسی سکھ کو بھیک مانگتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ وزراء ہمیشہ سکھوں کے مسائل سنیں گے اور حل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج کرسی کے لیے ڈیوائیڈ اور نفرت پیدا کی گئی ہے، اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ گرو گرنتھ صاحب کے سامنے کہ ایک دن ابھی جلدی آئے گا جب آپ کا نمائندہ بھی ہوگا، نہ صرف حکومت میں بلکہ اسمبلی میں بھی آپ کا نمائندہ آئے گا۔ ہم اپنی طرف سے سب کچھ کوشش کریں گے مرکز کو جلد سے جلد یہاں پہ اسٹیٹ ہوڈ واپس کرنا چاہیے، کیونکہ اسٹیٹ ہوڈ سے ہمارے معاملات حل ہو سکیں گے۔ آپ بھی اس پوتر دن پہ، گرو نانک جی کے دن پہ مانگیے، اس شخصی سے مانگیے کہ ہماری حالت ٹھیک کر، ہماری مشکلیں کم کر، اور افسر شاہی سے جنہوں نے ہمیں نجات دی ہے اس افسر شاہی سے ہمیں نجات دے۔ افسر سنتا نہیں تھا، آپ سیکرٹریٹ جائے تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں سننے والا۔ آج آپ دیکھیے سیکرٹریٹ میں صبح شام ان منتریوں کو، 6 منتریوں کو، وہ گھر میں ہوں باہر ہوں افسر دفتر میں ہوں، لوگوں کو ایک امید ہے کہ ہماری بات سنیں گے، ہماری بات پہ کام کریں گے اور جو صحیح ہے وہی کریں گے۔ اور میر وائز عمر فاروق نے ٹریفک حادثات پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میر وائز نے والدین سے احتیاط اور سڑک کی حفاظت پر حکومتی کارروائی کی اپیل کی۔ میر وائز نے گرو پرب پر سکھ برادری کو مبارکباد پیش کی اور کشمیر میں مضبوط سکھ مسلم اتحاد پر روشنی ڈالی۔ جامع مسجد میں خطاب کرتے ہوئے میر وائز نے گاڑیوں کے حادثات کے خطرناک حد تک اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ میر وائز نے والدین پر زور دیا کہ وہ نوجوانوں کو گاڑیاں، خاص طور پر موٹر سائیکل اور کاریں فراہم کرنے میں احتیاط برتیں، جن کا وہ اکثر تیز رفتاری سے اور لاپرواہی سے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹریفک کے بڑھتے ہوئے مسائل کو حل کرنے میں حکومت کی سنجیدگی کے فقدان پر بھی تنقید کی۔ مگر یہ افسوس کہ آج وچھان کہ خاص کر جوان گاڑی چلاوان، سکوٹر چلاوان، موٹر سائیکل چلاوان، کُنہِ چیزُک چھُنہٕ یِمن لحاظی آسان۔ رفتار چھِ تیز کہ اللہ تعالیٰ گژھِ رحم کر۔ اَمہِ پتہٕ چھُ یِم معاملات گژھان یِتھ کٔنۍ زن راتھ گوٚو۔ یہ چھُ ٹھیک کہ حکومتس ذمہ داری تمن پزن یم لاز سخت کریں، خاص کر یُس زن سپیڈنگ چھِ کران، تیز رفتار گاڑی پکناوان، سپیڈنگ فائن لٲگِو، ہیلمٹن ورٲے یم چھِ تم رٔٹِوُکھ، تمن کٔرِوُکھ مان، تمن کٔرِو ضبط یم چیز۔ اس لیے چھُس بہٕ مالین ماجن یہ کران اپیل کہ سرکار کیا کری، حکومت کیا کری، گۄڈنیتھ چھِ تُہنٛز ذمہ دٲری، گۄڈنیتھ چھِ تُہنٛز ذمہ دٲری کہ اتھ چھُ تۄہہِ احتیاط کرُن۔ اگر بچہ سکوٹر چلاوی یا باقی چیز چلاوی سہ گژھِ آسُن باضٲبطہٕ، تٔمِس گژھِ آسُن سُہ ایج
تمس گژھِ آسُن باضٲبطہٕ لایسنس، تمس گژھِ آسُن باضٲبطہٕ یہِ چلاونُک طریٖقہٕ، سُہ تہِ گژھِ آسُن، تتھ منٛز تہِ گژھِ آسُن قانوٗنُک چھُ تھاوُن لحاظ، وتہِ پکوَنُک چھُ تھاوُن لحاظ، کۭتیاہ چھِ زخمی تہٕ ازجان گژھان۔ مالٮ۪ن ماجٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھِ ذمہٕ دٲری کہ اتھ چیٖزس کُن سنن، یہ اولاد چھِ نعمت اللہ تعالیٰ سٕنٛز، مگر خدا نخواستہٕ کٲنٛسہِ گوٚژھ نہٕ سُہ دۄہ پیُن کُن وٕچھُن کینٛہہ کہ تِم آزن آز یِتھ کٔنۍ والدین چھِ اتھٕ موٗران آز۔ اور زرعی پیداوار، دیہی ترقی اور پنچایت راج کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں حکومت ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے، جو کہ جموں کشمیر کے عوام کی بھی مانگ ہے۔ رفیع آباد حلقے کا دورہ کرنے کے دوران انہوں نے عوام کو فراہم کی جانے والی صحت اور دیگر بنیادی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ وزیر نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں میں ترقی کا عمل رکا ہوا ہے اور عوام کو نئی حکومت سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیہی علاقوں میں صحت کا شعبہ بہت کمزور ہے اور حکومت اس اہم شعبے کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ ہم لوگ کہیں ہاسپٹلس میں گئے جس میں ٹراما تھا، CHC ڈنگی بچہ رحمہ جو تھا، PHC رحمہ جو تھا، تو وہاں پر ہم نے جائزہ لیا، کیونکہ سٹاف سٹرنگتھ کی جو ہے ٹوٹل سٹرنگتھ جو ہوتی ہے وہاں جو ہے اس سے کم جو ہے عملہ پایا گیا، تو اس کے حوالے سے ہم نے بات کری اور مجھے یقین ہے کہ کچھ دنوں کے اندر وہ جو ہے وہ ویکینسیاں جو ہے جو ہماری ٹوٹل سٹرنگتھ ہے ہاسپٹلس کی وہ پوری کی جائے گی۔ ہماری کوشش ہے سرکار کی کوشش ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ بحال ہو جائے، یہ لوگوں کی چاہت ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، یہاں کے لوگ جموں کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے بحال ہو جائے، وہ ہم اس میں کوشش میں لگے اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور شہید ولی محمد اتو میموریل برج نالا یزکا پر اڈیجن DH پورہ کولگام میں وزیر صحت و تعلیم سکینہ اتو نے افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک طویل عرصے سے زیر التوا پروجیکٹ تھا اور نور آباد کے عوام کی مانگ تھی۔ اتو نے انتظامیہ اور متعلقہ محکمے کی کاوشوں کی ستائش کی۔ لوگوں کی اور میرے مرحوم والد صاحب صرف میرے والد نہیں اس لیے بلکہ اس علاقے کے بہت مقبول اور بہت مشہور لیڈر تھے جن کا بہت کنٹریبیوشن رہا ہے اس علاقے میں۔ ایز منسٹر انہوں نے کام کیا ہے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کے ساتھ، اور انہوں نے ہی سارا یہاں روڈ کنیکٹیوٹی، PDD بجلی کی بات کریں، PHE کی بات کریں، اگر آج ہم دیکھیں گے کہ سارا کنٹریبیوشن چاہے ایجوکیشن ہو، رورل ڈیولپمنٹ ہو، وہ مرحوم شہید ولی محمد اتو صاحب کا ہے، اور یہ ان کا دیرینہ خواب تھا۔ میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا ہے کہ یہ خواب جو ہے آج شرمندے تعمیر ہوا ہے، اور اس کی بہت ڈیمانڈ تھی، لوگ چاہتے تھے کیونکہ نہامہ سے لمبا راستہ پڑتا ہے یہ۔ اور آج کشمیر میں ایک نیا باب لکھا گیا جب کایا پلٹ نامی فلم کی خصوصی نمائش ہوئی۔ یہ فلم محبت، جدوجہد اور انتقام کے دل کو چھو لینے والی کہانی پیش کرتی ہے۔ کایا پلٹ نے کشمیر میں سینما کے منظرنامے پر ایک نیا سنگ میل قائم کیا ہے۔ سری نگر کے آئیناکس میں منعقد ہونے والی تقریب میں صرف فلم کی نمائش نہیں تھی، بلکہ یہ کشمیر کے سینما کے دنیا میں دوبارہ ابھرنے کی ایک خوش آئند علامت تھی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی مشیر ناصر اسلم مانی اور رکن اسمبلی احسن پردیسی بھی موجود رہے۔ کایا پلٹ کے ذریعے کشمیر کی سینما انڈسٹری کی ایک نئی اور روشن شروعات کی گئی ہے، جو نہ صرف کشمیر بلکہ پورے خطے میں سینما کے شعبے میں نئے امکانات کو جنم دے سکتی ہے۔ یہاں کے آرٹسٹ اس میں زیادہ کام کر سکیں۔ آج کی مووی کو یہاں دیکھنے کے لیے اس میں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جموں کشمیر میں شوٹ ہوئی ہے، جموں کشمیر کے آرٹسٹ ہیں، جموں کشمیر کے ہی لوگوں نے بنائی، جس میں ہم کو زیادہ خوشی ہے۔ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں آئے فلم میکنگ کے لیے، جو ہے یہاں اس سے بہتر لوکیشن کوئی مل نہیں سکتی ہے۔ یہ پیراڈائز آن ارتھ رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ ہم لوگ ان کی فیسلٹیز کے لیے جو ہے جیسے پہلے تھا ایک سنگل ونڈو دوبارہ قائم کریں گے، اس کا نوڈل ڈپارٹمنٹ جیسے پہلے تھا ٹورزم ہی رہے گا، تو کوشش یہ کریں گے کہ ان کو کوئی دقت یہاں نہ آئے۔ اور ICC چیمپئنز ٹرافی کا تنازع ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے پاکستان دورے سے انکار کے بعد پاکستان میں ہلچل مچ گئی ہے۔ اس دوران ICC نے PCB کو ایک بڑا جھٹکا دیا ہے۔ ICC نے فیصلہ سنایا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کو POK میں نہیں گھمایا جا سکتا۔ اس سے قبل پاکستان نے کہا تھا کہ وہ ICC چیمپئنز ٹرافی کی ٹرافی POK میں گھمائے گا، جس پر بھارت نے شدید اعتراض کیا تھا۔
पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर आधिकारिक तौर से भारत का क्षेत्र है और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। इसलिए पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी उसको वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के भाग में लेके जाए। ये दुख की बात है कि आज ये एक अपना टैलेंट डिस्प्ले करने के लिए भी हम एक दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं। एक टेरर है और ये इसमें शक नहीं कि पाकिस्तान ने टेरर फैलाया हुआ है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस टेरर को लेके बदनाम है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमें आपसी दोस्ती की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए और ये जो ये सोशल एक्टिविटीज़ हैं और ये स्पोर्ट्समैनशिप जो है इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। देखिए, भारत पाकिस्तान का जहां तक आप चैंपियंस ट्रॉफी का पूछ रहे हैं, बड़ा स्पष्ट है कि हमारी नीति है कि जो सरकार कहेगी हम वो करेंगे। जो सरकार का निर्देश होगा वो हम कहेंगे। उसी हिसाब से हमने आईसीसी को अवगत करा दिया। उसमें प्रधानमंत्री वाली बात नहीं, तो सरकार हमेशा अवगत कराती है और उसी हिसाब से हम कन्वे करते हैं। और झील वुलर के किनारे मकामी हंसों, जिन्हें काशरंस के नाम से जाना जाता है, कि इनके सैकड़ों लाशें मिली हैं। इनकी अचानक मौत ने वाइल्ड लाइफ माहरीन और हुक्काम में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। मकामी अफराद का कहना है कि उन्होंने गुज़श्ता कई दिनों से वुलर के किनारे खास तौर पर सदरकोट और जरमन्स विटलब में इनकी लाशें पाई हैं। मकामी अफराद ने मुतल्लिका हुक्काम को इतला दी है कि लोगों का कहना है कि हालिया दिनों में झील के मुख्तलिफ मकामात पर ये परिंदे मुर्दा पाए गए हैं। इनका ख्याल है कि इन परिंदों में कोई बीमारी फैल रही है, क्योंकि ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। जितने भी लोकल पॉपुलेशन एरियाज हैं, डोमिनेंट खासकर जिनमर साइड से, तो वो सब डिपेंडेंट इसी पे है। तो जो ये जिसको हम कश्मीर में बोलते हैं कशुर-उन्स, जो इनकी लार्ज स्केल पे डेथ हुई है, तो इसको सीरियसली लेना चाहिए कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जिसको जिनकी सारी जहानत एज वेल एज जिसका बहुत सारा इल्म है, उनको हमने बता दिया, तो उसमें काफ़ी तहकीकात इंक्वायरी करा रहे हैं कि वजह क्या है एंड इसके हम क्या सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए। तो मैं उनसे आज भी बात कर रहा था। मुझे लगता है शायद एक दो दिन में रिपोर्ट आ जाएगा एंड वो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूँगा ताकि लोगों को पता चले लोगों को क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए। मेरी जो कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे गुजारिश है कि वो इसको जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि ये एक बहुत ही एक सीरियस मसला है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम पहली मर्तबा इतनी तादाद में जो हमारे लोकल हंस है उनकी अमवात को देख रहे हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, हमें इजाजत। A full